مکان نہیں، نہ کوئی انداتا ہے، کوئی انداتا نہیں، انداتا ایک ہی ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی کو رزق بہم پہنچا سکتا ہو، صرف وہی ایک رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی ہے کہ جو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ کے قدموں میں ڈال دی، تو اب کسی اور کے لیے دینے کو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو الحمد میں الف لام کا کلمہ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ حصر کا کلمہ، کل حمد، کل شکر، کل ثنا اللہ کی ہے۔ میں شکر کو اہمیت اول حاصل ہے، اہمیت اولا، اور ثنا ثانوی درجے میں۔ تو اس پر اول تو یہ جو میں نے کچھ دعائیں آپ کو اس میں سنائی بھی ہیں، ان سے بھی یہ بات جو ہے پورے طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں مقام شکر ہے وہاں آپ کو قرآن مجید اور حدیث کی دعاؤں میں لفظ حمد ملے گا۔ کھانا کھایا، بھوک مٹی، یہ مقام شکر ہے۔ اور یہاں کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ آپ اگر بیت الخلاء گئے تھے اور آپ کے فضلات جسم سے خارج ہو گئے اور آپ نے ایک بالکل جیسے انشراح ہو جاتا ہے طبیعت کو، ہلکے کھلکے ہو کر آپ باہر نکلے ہیں، اب آپ یہ مقام شکر ہے، اور آپ کے زبان پر الفاظ کیا آنے چاہیے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا۔ پیشاب اگر رک جائے تو کیا قیامت برپا ہوگی؟ اگر یہ فضلات جسم کے اندر رک جائیں تو اسی سے تو سارا فساد جو ہے انسان کے جسمانی نظام کا وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اذیت بخش چیز کو ہم سے دور کر دیا، اس اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ صبح صبح آپ اٹھے، رات کو سو گئے تھے، اب دوبارہ آنکھ کھلی، زندگی کا ایک نیا دن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی نیند کی حالت میں موت بھی واقع ہو سکتی تھی، اور خود نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ آپ کا شعور جو ہے وہ آپ سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو ہم ہیں تو اپنے شعور ہی کے حوالے سے، ہمارا وجود کچھ بھی ہوا کرے، اصل شے تو اس میں شعور ہے، اور وہ شعور جو ہے وہ نیند کی حالت میں نہیں ہے، خود شعوری ختم ہو گئی۔ تو اب جب دوبارہ آنکھ کھلی اور شعور کی کیفیت آپ کو محسوس ہوئی، اب وہ مقام شکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو گئی تھی، اور اسی طرح ایک روز اس کی طرف ہم چلیں گے۔ ایک نیند اور بھی آنی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، اور اس سے بھی ایک روز اسی طرح صبح کو اٹھیں گے جیسے روزانہ صبح کو اٹھ جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے تمام یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قول نقل ہوا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیے یہ مقام شکر ہے، مقام ثنا نہیں ہے۔ یہ ثنا میں نے عرض کیا اس چیز پہ ہوتی ہے کہ جو ایک وصف تو ہے، ایک حسن اور کمال کا مظہر ہے، لیکن اس سے آپ کو کوئی براہ راست فیض نہیں پہنچ رہا۔ جہاں آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ تو مقام شکر ہے۔ تو ایک بوڑھے انسان کو 87 برس کی عمر میں ایک بیٹا ملا، پھر 100 برس کی عمر میں دوسرا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت اسماعیل کی جب ولادت ہوئی ہے حضرت ابراہیم 87 برس کے تھے، حضرت اسحاق کی جب ولادت ہوئی ہے تو پھر آپ 100 برس کی عمر تھی۔ تو اب اس پر جو دعا جو نکلی ہے، حمد کا ترانہ، شکر کے کلمات، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے کے باوجود، اس بڑھاپے کے علی الرغم اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی کیسی؟ اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہ حمد جو ہے اس میں جان لیجئے کہ 3/4 حصہ کم سے کم شکر کا سمجھیے، اور صرف 1/4 ہے وہ تعریف کا جز اس میں، اور ہمارے ہاں تراجم میں وہ تعریف ہی تعریف رہ گیا ہے۔ شکر کا حصہ جو ہے وہ بالکل ذہنوں سے خارج ہو گیا۔ اسی کے حوالے سے ایک تو ہمارا تیسرا اور چوتھا سبق جڑ گئے۔ تیسرے سبق کا پہلا کانسیپٹ کیا تھا؟ شکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور چوتھے سبق میں پہلا کلمہ کیا رہا؟ الحمد۔ کل کا کل شکر اور کل کی کل ثنا۔ ویسے اس معاملے میں ذرا ایک باریک بات اور بھی ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں میں نے جو اتنا نمایاں فرق کر کے سمجھایا ہے کہ شکر اور ہے، ثنا اور ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں فرق کوئی نہیں۔ اگر کہیں کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو چاہے آپ کو کوئی مادی فائدہ اس سے نہ پہنچا ہو، پھول کو دیکھ کر
آپ کے احساسات میں ایک تازگی پیدا ہوتی، ایک غیر محسوس فائدہ آپ کو حاصل ہوتا، اچھا منظر دیکھ کر آپ کے باطن میں ایک انشراح کی کیفیت پیدا ہوتی۔ لہذا کسی بھی مظہر حسن و کمال کو دیکھ کر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اس سے سرے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اگرچہ فائدے کے لیولز مختلف ہیں۔ ایک ہماری مادی ضروریات ہے، وہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یا کوئی اور محسوس قسم کی ضرورت پوری ہوئی، اور ایک وہ ہمارے باطنی احساسات ہیں، اگر ان باطنی احساسات کو جلا حاصل ہوئی ہو۔ مجھے یہاں یاد آ جایا کرتی ہے ایک نظم جو ہم نے اپنے میٹرک میں انگریزی زبان میں کا جو ہمارا کورس تھا، انگریزی نظم کا جو سلیبس تھا، اس میں ایک نظم تھی ڈیفوڈلز، بڑی پیاری نظم۔ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک روز میں ایسے ہی گھوم رہا تھا، اچانک ایک ذرا سی پہاڑی پر میں پہنچا، اور جو اچانک نگاہ آگے گئی تو وادی میں ڈیفوڈلز کے پھولوں کی کا ایک ایسا تختہ تھا، پوری وادی بھری ہوئی ہے ان پودوں سے جن پر وہ پھول لہرا رہے ہیں، اور ہوا چل رہی ہے اور اس کو تختہ جو ہے ہل رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا۔ I gazed and gazed, but little thought what wealth the scene to me had brought. میں دیکھتا رہا، لیکن اس وقت مجھے ہرگز خیال نہیں آیا کہ مجرد اس منظر کو دیکھنے سے مجھے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے۔ For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت پر افسردگی سی ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ کسی خیال میں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے سرفگندہ ہوا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے جب میں اس طرح کی ایک افسردگی کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، اور اس کی میری طبیعت پر اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ میرا دل بھی پھر جس طرح وہ ڈیفوڈلز جو ہیں وہ ہوا میں رقص کر رہے تھے، اسی طرح میرا دل بھی اس غم کی کیفیت سے نکل کر ایک انبساط اور خوشی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ غیر محسوس ایک دولت تھی جو ملی، اگرچہ کوئی محسوس بات نہیں تھی کہ جو حاصل ہوئی، لہذا یہاں ذرا اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو شکر اور ثنا ایک ہو جائیں گے، اور جہاں جا کر یہ شکر اور ثنا ایک ہو جاتے ہیں وہی کلمہ حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف، کل حمد اللہ کی ہے۔ اب یہ لام جو للہ میں آیا ہے اس پر بھی غور کر لیجئے۔ لام حرف جار ہے، بہت سے معنی عربی میں دیتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں دو معنی ضرور ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ کل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو اس کا حق پہنچتا ہے، مستحق وہی ہے۔ دوسروں کو تو ہم دے سکتے ہیں کچھ جو اللہ دلوا دے، جیسے آیت الکرسی میں ہے کہ کل علم اللہ کے پاس ہے، ہاں اس میں سے جتنا وہ کسی کو دے دے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو شکر اصل میں تو اللہ کے لیے ہے، البتہ اللہ نے ہی اگر کہہ دیا ہے کہ کچھ شکر اپنے والدین کا بھی کیا کرو، کچھ شکر اپنے اساتذہ کا بھی کیا کرو، کچھ شکر جس سے کوئی خیر تمہیں حاصل ہو جائے، جس سے تمہیں کوئی نیکی کا کلمہ میسر آ جائے، جس نے تمہارا رخ کسی بھی درجے میں کسی بھلائی کی طرف موڑ دیا ہو، ان سب کا بھی شکر کیا کرو۔ تو یہ شکر ہم دے رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم ہمیں دے دیا، انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ حالانکہ وہاں ساری بات والدین کے بارے میں تھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو مقدم رکھا کہ شکر ہے تو اصلاً میرا۔ والدین کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ ماں جو رات رات بھر جاگ رہی ہے، یہ کس نے یہ شفقت اس کے دل میں پیدا کر دی؟ جیسے اس زمین میں روئیدگی پیدا کرنے والا میں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اسی طرح ماں کے دل میں وہ شفقت کے جذبات پیدا کرنے والا میں ہوں، لہذا شکر میرا مقدم ہے، اصل میں تو شکر میرا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، البتہ میرے طفیل، یہ شکر جو ہے اوروں کے اندر بھی تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تعریف تو کل اللہ کی ہے، اسی کو سزاوار ہے، البتہ یہ کہ مجازن ہم اگر پھول کی تعریف کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ کفر نہیں ہو جائے گا، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اصل تعریف اللہ کی ہے۔ یہ تو مجاز کے پردے ہیں کہ اس پھول میں ہمیں معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا،
یا جو بھی خیر ہے، جو خوبی ہے، جو بھی کہیں کمال ہمیں نظر آتا